बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि क्या इदारे कप्तान से घबरा गए हैं। असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया गया और जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस का अहम तरीन बयान आ गया। इस हवाले से तफसीलात इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि तमाम तर तफसीलात की जानिब बढ़ें, पहले आपको यह बताना होगा कि अगर इमरान खान का केस और नवाज शरीफ का केस, इन दोनों का अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जायजा लिया जाए तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले आप यह समझ लीजिए और फिर उसके बाद आपको इदारों के इस रिस्पांस और इमरान खान की इस बातचीत का और अवाम के इस रिस्पांस का अच्छे तरीके से अंदाजा होगा और आप दोनों में बाकायदा फर्क महसूस कर सकेंगे। पहले बात तो यह समझ लीजिए कि नवाज शरीफ जो है वो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर साबित हुए, बाकायदा तौर पर अदालतों से उनको सजा हुई, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उसके बाद फिर जो दीगर अदालतें हैं वहां से उन्हें सजा हुई एहतसाब अदालतों से। एहतसाब अदालतों के नतीजे में वो मुजरिम डिक्लेयर हुए, उसके बाद फिर वो जेल गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट से कसूरवार मुजरिम साबित होने के बायस इक्तदार जो है वो उनके हाथ से गया और वो इक्तदार से निकाले गए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर किसी किस्म के कोई करप्शन के इल्जामात हरगिज नहीं है, बल्कि उनके ऊपर करप्शन का जो इल्जाम लगाया जाता है तोशा खाना का, उसको सुनकर ही हंसी आती है। क्योंकि आज इमरान खान ने खुद से यह बात तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में जो तोहफे जमा होते थे 15% उनकी कीमत लगाई जाती थी माजी में, हमने उनकी कीमत 15% से बढ़ाकर 50% की। आइन और कानून के तहत वो तोहफे तोशाखाने से खरीदे, वो कीमत अदा करके और फिर आइन और कानून के तहत वो बेच दिए। इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन हरगिज नहीं है। और अगर किसी के पास कोई फर्रा खान की करप्शन के हवाले से भी सबूत हैं, उनके पास तो कोई ओहदा नहीं था, कोई वजारत नहीं थी, वो कैसे पैसे ले सकती थी, फिर भी आपके पास सबूत हैं तो सामने लेकर आए। तो पहला फर्क तो यह समझ लीजिए कि इमरान खान के ऊपर किसी किस्म की कोई करप्शन के इल्जामात पाकिस्तानी अदलिया में ना है, ना साबित हुए। नवाज शरीफ पर बाकायदा तौर पर यह इल्जामात साबित हुए। अब दूसरा मामला समझ लीजिए कि नवाज शरीफ ने जब वो इक्तदार से रुखसत हुए तो उसके बाद पाकिस्तानी अदलिया को धमकियां दी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गालम गलोच भी की और उसके बाद जितनी भी तकरीरें की, जलसों से खिताब उन्होंने किए या इजलासों से खिताब किए, पाकिस्तानी इदारों खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इंतहाई घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल की और अवाम की जानिब से किसी किस्म का उन्हें इस हवाले से कोई मस्बत रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि अवाम ने इस मामले के ऊपर उन पर तनकीद की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मामला देखिए कि अभी तक इमरान खान ने अपनी तमाम तर तकारीर के अंदर, तमाम तर बयानात के अंदर पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की कोई मुहिम नहीं की, कोई तनकीद नहीं की, कोई कंपेन नहीं चलाई। हाँ, पाकिस्तानी अदलिया के फैसले के हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया, लेकिन बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े ही आर्टिकुलर अंदाज में, और किसी किस्म की उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वह फ़ौज के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। फ़ौज और अदलिया के खिलाफ इटसेल्फ सोशल मीडिया के ऊपर खुद पाकिस्तानी अवाम की जानिब से एक रिस्पांस आया, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इन तमाम तर मामलात में देख रही थी कि किस तरह से इमरान खान की मुंतखब आईनी और जमहूरी हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। मरकज के अंदर उनके इत्तेहादियों को किस तरह से तोड़ा गया, उनके अरकान को मुनरिफ करा के और मुनरिफ अरकान उन्हें दिखाकर बाद में उन मुनरिफ अरकान ने वोट भी नहीं डाले। और इस वक्त जो इत्तेहादी हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है। और पहले एमकेएम की जानिब से इस किस्म की बात की गई कि वो वजारतें नहीं ले रहे और बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, और आज बीएनपी मैंगल की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस हुकूमत का साथ क्यों ना दें। आहिस्ता आहिस्ता पैरों तले से जमीन जो है वो खिसक रही है इस चूं चूं के मरब्बे की जानिब से। दूसरी जानिब अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो वहां तो वाज़िया तौर पर मुनरिफ अरकान के वोटों ही से हमजा शहबाज की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुकम्मल तौर पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अवाम ये सारी चीजें देख रहे हैं और खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं।
ہیں عمران خان کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے ان دونوں اداروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کمپین نہیں کی، بلکہ آج بھی انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے اپنا جواب ضرور دیا۔ انہوں نے کہا جناب اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہی سے 3 آپشن آئے تھے سامنے، اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے 3 آپشن لے کر آئی تھی اور انہوں نے انتخابات کا جو آپشن ہے وہ قبول کیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے اتحادیوں کو ٹکٹ دے کر ایک سبق سیکھا ہے کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے۔ آج عمران خان نے کچھ صحافیوں سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا ان کے خلاف سازش اس وقت ہوئی جب چیزیں وہ ٹھیک کر رہے تھے، اور اب اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے 24 ارب کی کرپشن کی ہے ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اور نواز شریف کے خلاف بھی کیسز ختم ہوں۔ پھر انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کے متعلق بتایا کہ ڈیڈ لاک تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ان کی تعیناتی ہوئی۔ دورہ روس کے متعلق انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے انہوں نے رائے لی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ قوم نے تسلیم کر لیا کہ سازش ہوئی ہے اور سازش کا آغاز نومبر میں ہوا، جنوری میں تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف جو ہے وہ پلان ہوئی، اور اگر یہ سازش جس طرح سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اگر اسی طرح سے ہو گئی، اس امپورٹڈ حکومت کو گھر نہ بھیجا گیا تو پھر کوئی بھی وزیر اعظم امریکی دھمکی کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اب جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ تمام تر معاملات کہ عمران خان تو بات ہی نہیں کر رہے، کوئی تنقید نہیں کر رہے، اس کے باوجود اداروں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، ادارے گھبرائے سے نظر آ رہے ہیں۔ کل چاہے ایک دورہ ہو اہم ترین آرمی چیف جنرل باجوہ کا لاہور کا، وہاں پر جو آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ جو گفتگو سامنے آ رہی ہے اور جو کچھ لوگ اس کی توجیہات پیش کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، بڑی دلچسپ ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید کسی نہ کسی جگہ پر یہ فیلنگز جو ہے وہ اب موجود ہے، اور اس حوالے سے میسیجز بھی پہنچائے جا چکے ہیں، اطلاعات جو ہیں کہ آئندہ 36-24 گھنٹوں کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہباز شریف سے ملاقات ہونے والی ہے، جن میں انہیں اس ساری صورتحال کے متعلق بتایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ صورتحال کے اندر جبکہ عوام سڑکوں پر ہیں اور عمران خان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں، عمران خان اب لاہور کا جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یقینی طور پر لانگ مارچ کی صورتحال بھی رمضان کے بعد سامنے آ سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور انتخابات کے اندر جو ہے وہ جایا جائے، اور بہترین راستہ یہ ہے کہ عوام سے ایک مرتبہ پھر سے مینڈیٹ حاصل کر لیا جائے۔ اس حوالے سے جنرل باجوہ کے وہ بیانات جو کہ ٹی وی چینلز کی زینت بن رہے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں، جو کہ آف دی ریکارڈ گفتگو سے سامنے آئے، وہ یہی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا وہاں پر کل لاہور میں اندر کے عمران خان مقبول ہیں اور آئندہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو عمران خان ہی وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور ان کو وہ سیلوٹ بھی ماریں گے۔ دوسری جانب یہ بھی اہم ترین معاملہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے کہ آج جب چیف جسٹس سے جو ہے وہ صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ 10-15 ہزار لوگ اکٹھے کر کے ہمارے فیصلوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور ہم تو 24 گھنٹے کام کرنے کے عادی ہیں، اگر ہم پر تنقید ہوتی ہے تو ہم سیاسی فیصلوں کے اوپر کیوں جو ہے وہ سیاسی معاملات کو دیکھتے ہی کیوں ہیں؟ یعنی کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ اچھی طرح انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ 10-15 لوگ ہوتے تو ہیٹ شاید ان تک نہ پہنچتی، انہیں بھی اس ہیٹ کا اندازہ ہے کہ کس طرح یہ 10-15 ہزار نہیں بلکہ 10-15 لاکھ لوگ تھے جو کہ کراچی میں نکلے، عمران خان کے ساتھ ادارے یکجہتی کیا، اداروں تک عدلیہ تک ان کی ہیٹ پہنچی اور آج عدلیہ بھی یہ بات کر رہی ہے، اور یقینی طور پر اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سیاسی معاملات میں کیوں جائیں تو پھر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ حالانکہ ماضی میں اگر یہ دیکھا جائے تو 75 سالہ تاریخ میں تمام تر جو سیاسی معاملات ہیں وہی سپریم کورٹ کے اندر جاتے رہے ہیں اور سپریم کورٹ ہی وہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ دیکھتی رہی ہے۔ آج کچھ اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں، بعض لوگوں نے اس کے اوپر اپنے سٹیٹس بھی دیے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اپنے ایم این ایز سے نہیں ملتے تھے، یا عمران خان نے عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا، یا عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ ضدی تھے تو اس صورت میں ملک کے اندر کو تبدیلی ضروری تھی۔ اس کے اوپر ہنسنے کے سوا کوئی کیا ہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی رائے کسی جگہ پر اگر موجود ہے، ان تمام تر صورتحال میں آئین آپ کو ہرگز کسی بھی ادارے کو اس قسم کی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ملک کے اندر کوئی بھی اس قسم کی جو تبدیلی ہے وہ لانے کی کوشش کی جائے۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس کے جو بیانات چاہے وہ آن دی ریکارڈ ہیں یا آف دی ریکارڈ ہیں، وہ یہ اس بات کی طرف واضح اور بڑا صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اداروں کو نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے بلکہ اداروں کے اندر کچھ سرکلز پریشان بھی ہیں، شاید گھبرا بھی گئے ہیں عمران خان کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث، اور کسی نہ کسی لیول پر آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر یقینی طور پر کوئی فیصلہ بھی کر لیا جائے گا۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی واضح اور صاف انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا مقصد تبدیلی لے کر آنا تھا اور تبدیلی یہی ہے کہ فی الفور عوام کے پاس جایا جائے اور نئے الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ نیا مینڈیٹ حاصل کیا جائے۔ انہوں نے آج یہ واضح کر دیا کہ وہ حکومت کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد کریں اور فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن میں جائیں۔ اس طرح سے یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے
اور یقینی طور پر اس کا حل صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر یہ نہیں کرنا کہ پاکستان میں کوئی انارکی پھیلے، یہ نہیں کرنا کہ پاکستان میں کوئی امن و امان کی صورتحال خراب ہو، کیونکہ عوام گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو اس کی نامنظوری کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف اسمبلیاں ٹوٹیں بلکہ فوری طور پر ملک میں نئے الیکشن کرائے جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔